فریال کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے دیور نے فریال کے گھر پر قبضہ جما لیا تو وہ سامنے جھونپڑی لگا کر رہنے لگی اور لوگوں کے کام کر کے بچیوں کا پیٹ پالنے لگی۔ دیور کے بیٹے کی شادی تھی اور مہندی والی رات لاکھوں روپے اڑائے گئے، جبکہ فریال کی بچیاں 2 دن سے بھوکی تھیں، اور جب انہوں نے لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھا تو وہ بھی چلی گئیں۔ تو وہاں چاچی نے انہیں اٹھا کر باہر نکال دیا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے واپس گھر لوٹ آئی۔ تو جب فریال کو حقیقت کا پتہ چلا تو وہ ساری رات روتی رہی، اور جب اگلی صبح ہوئی تو دیور کے گھر چیخیں بلند ہو گئیں، کیونکہ وہاں بھابھی کیا آپ کو کھانا لا دوں؟ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ فریال کی دیورانی تھی۔ فریال کو کھانے پینے کا کہاں ہوش تھا؟ آج صبح ہی تو اس کے شوہر کا جنازہ گھر سے اٹھا تھا۔ جوانی میں بیوگی کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ اسے اپنا ہوش ہی بھول گیا تھا۔ 2 چھوٹی بچیاں تو نہ جانے کہاں پھر رہی تھیں، اسے ان کا خیال تک نہ تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر دیورانی کو منع کر دیا، مگر اندر ہی اندر اسے خیال ضرور آیا تھا، یہ دیورانی اور دیور نے تو آج تک پلٹ کر کبھی ان کی خبر نہ لی تھی۔ اس دیورانی کا رویہ تو ویسے بھی فریال کے ساتھ کبھی اچھا نہ رہا تھا، تو پھر اب وہ اتنا واری صدقے کیوں جا رہی تھی؟ شاید میرے شوہر کی موت کا سن کر اس کا دل نرم پڑ گیا ہے۔ فریال کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو بھرنے لگے۔ دونوں بچیاں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ وہ دونوں ہی سہمی ہوئی تھیں۔ امی ابو کہاں چلے گئے؟ لوگ انہیں اٹھا کر باہر کیوں لے کر گئے تھے؟ کیا وہ بیمار ہیں؟ بڑی بیٹی 5 سال کی تھی، اس نے جنازہ اٹھانے کا منظر دیکھا تھا۔ وہ ماں سے پوچھنے لگی۔ فریال کا دل ایک دفعہ پھر کٹ گیا، مگر اس نے بیٹیوں کو ٹال دیا اور خاموشی سے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ایک دفعہ پھر آنسو اس کی آنکھ سے بہنے لگے تھے۔ فریال کے شوہر کا سوئم گزرا تو سارے مہمان ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، لیکن فریال کی دیورانی مینا نے تو جیسے فریال کے گھر ڈیرا ہی ڈال لیا تھا۔ چوتھے روز ایک دن مینا گھر سے نکلی۔ فریال نے خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ اسے آگے کی زندگی کا بھی سوچنا تھا۔ اب جب کہ سارے مہمان رخصت ہو گئے تھے تو اسے اپنے گھر کا خیال تو رکھنا ہی تھا، مگر بامشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب مینا گھر واپس آ گئی۔ اب کی بار فریال چونکی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے بیگ تھے۔ مینا کا شوہر بھی چند بیگ اٹھائے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ارے بھابھی آپ پریشان تو نہیں ہو گئیں؟ ہم لوگ آدھے گھنٹے کے لیے گھر سے چلے گئے تھے، مگر فکر مت کریں، اب ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ مینا نے کہا تو فریال کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اسے یاد تھا جب اس کی ساس نے مرنے سے پہلے مکان کا بٹوارا کیا تھا تو اس کے دیور نے اپنا اور ماں دونوں کا حصہ لے کر ہڑپ کر لیا تھا۔ گھومنے پھرنے اور عیاشیوں میں اس نے اپنی ساری رقم اڑا ڈالی تھی، جس کی وجہ سے اب تک وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ لیکن فریال کے شوہر نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اپنے حصے سے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا تھا۔ فریال کے لیے گھر کسی نعمت سے کم نہیں تھا، اور اب جب کہ اس کا شوہر بھی اس کے سر پر نہ تھا تو یہی گھر تو اس کا واحد ٹھکانہ تھا۔ فریال کو اپنی اس دیورانی سے بلا وجہ خوف سا محسوس ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ انتہا درجے کی حاسد فطرت کی تھی۔ فریال کو یاد تھا کہ شادی کی شروعات کے دنوں میں اس دیورانی نے اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ فریال کو لگا دیورانی کچھ دن کے لیے رہنے آئی ہے، مگر 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، تیسرا ہفتہ شروع ہوا تو فریال کو بے چینی ہونے لگی، کیونکہ اب دیورانی نے گھر کے تمام کام کاج سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ سارا دن موبائل استعمال کرتی یا فریال کے بچوں پر اپنا حکم جمایا کرتی تھی، لیکن گھر سے جانے کا اس نے دوبارہ نام تک نہ لیا۔ اس دن فریال گھر میں رکھے ہوئے کچھ پیسوں سے سودا سلف خرید کر لائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دیورانی نے اس کی بڑی بیٹی کو اپنی ٹانگوں کے پاس بٹھایا ہوا تھا اور اس سے اپنی ٹانگیں دبوا رہی تھی۔ مینا، میری بیٹی چھوٹی سی ہے، اسے ٹانگیں دبانا نہیں آتی، فریال نے نرمی سے کہا اور بیٹی کو وہاں سے اٹھ جانے کا کہا، مگر دیورانی نے برا سا منہ بنا لیا۔ اتنے نخرے کس بات کے ہیں بھابھی؟ ذرا سی ٹانگی تو دبوائی ہیں، میں بھی تو گھر میں دن بھر 100 کام کر لیتی ہوں، تب تو آپ کچھ نہیں کہتی۔ فریال خاموشی سے اندر بڑھ گئی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کون سا کام صبح ناشتے سے لے کر رات کا کھانا تک تو فریال خود بنایا کرتی تھی، مگر اب گھر میں رکھا ہوا راشن ختم ہو رہا تھا۔
الماری میں رکھے ہوئے پیسوں میں بھی اب کمی آنے لگی تھی۔ فریال نے پیسے نکال کر ان کا حساب کیا۔ بمشکل 1 ہفتہ مزید ان پیسوں سے راشن آ سکتا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شوہر کی موت کا غم الگ تھا، مگر گھر کے اخراجات منہ کھولے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے چھوٹے دیور سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ امجد، اپنے بھائی مجید سے پوچھو کہ وہ لوگ اپنے گھر کب جائیں گے۔ میرے پاس اب گھر کے اخراجات کے لیے زیادہ پیسے نہیں بچے۔ فریال کی بات پر امجد نے عجیب سی نگاہوں سے بھابھی کو دیکھا۔ وہ لوگ اب کہیں اور کیوں جائیں گے بھابھی؟ انہوں نے تو اپنے کرائے کا مکان کب کا چھوڑ دیا ہے، اور وہ اب ہمیشہ کے لیے یہیں رہنے آ گئے ہیں، کیونکہ مینا بھابھی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ اب تنہا نہیں رہ سکتی، اور ایک بیوہ عورت کا جوانی میں اکیلے رہنا مناسب نہیں، اس لیے آپ کے ساتھ ان کا رہنا ضروری ہے۔ امجد نے جیسے جان چھڑانے والے انداز میں فریال کو بتایا اور پھر سے باہر نکل گیا۔ فریال ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ یہ اس کی چھت تھی، مگر اسے صاف لگ رہا تھا کہ یہ اس کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس روز وہ سارے گھر کے کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تو بالٹی اٹھا کر کپڑے تار پر ڈالنے چھت پر چلی آئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ دیورانی پہلے سے ہی چھت پر موجود ہے۔ جب اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس کے کان میں دیورانی کی آواز پڑی۔ وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھیں۔ ارے شکر ہوا فیضان بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم لوگ یہاں فریال بھابھی کے گھر آ گئے ہیں۔ وہاں تو ہر مہینے کرایہ بھر بھر کر مجید کی ساری تنخواہ ہی ختم ہو جاتی تھی۔ جب اپنا گھر موجود ہے تو کیوں کرائے پر رہیں وہاں پر خام خواہ میں؟ میں تو سارا سامان اٹھا کر یہاں آ گئی ہوں، اب یہاں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، دیورانی مطمئن انداز میں کہہ رہی تھی۔ فریال کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ کیا وہ ہمیشہ کے لیے اس کے گھر پر قبضہ کرنے آ گئی تھی؟ فون کے دوسری طرف موجود شخص شاید اس سے پوچھ رہا تھا کہ کہیں فریال کو برا تو نہیں لگتا۔ لگتا ہے برا تو لگتا رہے، ہم کون سا اس کی مرضی کے غلام ہیں؟ ویسے بھی اس کی اتنی جرت نہیں کہ وہ مجھے یہاں سے نکال سکے۔ دیورانی کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ فریال مرے مرے قدموں سے واپس نیچے اتر آئی۔ پھر جو اس نے غور کرنا شروع کیا تو اسے پتا چلا کہ دیورانی کچھ غلط نہیں کہہ رہی۔ وہ واقعی اس کے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے ہی آئی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک گھر میں کیا پکے گا، کیا کام کیسے ہوگا، ہر چیز میں دیورانی کا حکم چلتا تھا۔ نامحسوس انداز میں اس نے فریال کو گھر کی ملازمہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں سے وہ سارا دن سودا سلف منگواتی اور گھر کے کام کاج کرواتی۔ مہینے کے آخر میں جب سودا سلف اور راشن لانے کا وقت آتا تو دیورانی مزے سے کہتی، ارے بھابھی، ہم تو آپ کے خیال میں یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارا تو اپنا گھر ہے، ہم وہاں ہی جا کے رہ لیں گے۔ نہ جانے کب آپ کی بچیاں تھوڑی بڑی ہوں گی تو ہم آپ کو ان کے سہارے پر چھوڑ کر جا سکیں گے۔ ابھی تو مجید کہتے ہیں کہ میری بھابھی جوان اور خوبصورت ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ فریال کے پاس روپے پیسے مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے۔ مجید گھر میں 1 روپیہ دینے کو تیار نہ تھا۔ فریال کے سامنے زندگی کے سارے دروازے بند ہونے لگے۔ اس کے پاس آمدنی کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس روز وہ پریشان بیٹھی تھی جب پڑوس کی مہتاب خالہ کھیر دینے آئیں۔ کیا بات ہے فریال، بڑی چپ چپ ہے، کیا ہوا ہے؟ مہتاب خالہ نے پوچھا تو فریال جیسے رو پڑی۔ کیا بتاؤں خالہ، شوہر کے مرنے کے بعد زندگی بدترین ہو گئی ہے۔ بچیوں کا اسکول چھوٹ گیا ہے کیونکہ فیس ادا کرنے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جیسے تیسے کر کے روزی روٹی چل رہی تھی، مگر آج تو میرے سارے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ دیور گھر میں 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، الٹا ان کے کھانے پینے کا خرچہ بھی مجھے ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا میں خرچہ کیسے اٹھاؤں۔ فریال کی بات پر خالہ مہتاب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آئے ہائے، تو کیا تیری دیورانی کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ میں تو کہتی ہوں نکال اسے یہاں سے، اپنے گھر جا کر رہیں۔ جب اپنا حصہ لے لیا تھا اس نے اور اپنی ساس کا بھی حصہ تو ہڑپ کر گئے تھے یہ دونوں، کھا پی کر رقم اڑا ڈالی اور اب تیرے سر پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اپنے اس مکان کو درمیان میں سے دیوار اٹھا کر آدھا حصہ کرائے پر دے دو، تمہاری مستقل آمدنی کا سہارا ہو جائے گا۔ خالہ مہتاب کی بات فریال کے دل کو لگی تھی۔ گھر بیٹھے آمدنی کی سہولت نکل آتی، لیکن وہ دیورانی کو گھر سے جانے کا کیسے کہتی؟ ان کے تو جانے کے کوئی آثار نظر نہ آ رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج مجید کام سے واپس آئے گا تو وہ اسے ضرور کہے گی۔ مجید شام کو واپس آ گیا، اپنی بیوی اور اس کے بچوں کے لیے برگر لایا تھا۔
مگر اس نے فریال اور اس کی بچیوں کو کچھ نہ دیا۔ فریال کی بچیاں مانگتی رہیں، فریال انہیں بہلا پھسلا کر کمرے کے اندر لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں کھا پی چکے تو فریال نے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے بھائی، آ جاؤ اندر۔ اندر سے دیورانی کی آواز آئی۔ فریال اندر داخل ہوئی، سامنے ہی بے تکلفی سے میاں بیوی لیٹے ہوئے تھے۔ فریال کو دیکھ کر دیورانی چونک گئی۔ وہ آج پہلی مرتبہ اس کے کمرے میں اس طرح داخل ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بھابھی، دیکھ تو رہی ہیں کہ مجید گھر آ گئے ہیں، ہم لوگ آرام کر رہے ہیں، آپ کو اس طرح کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، دیورانی نے کہا تو فریال ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ تم لوگوں نے کافی عرصہ یہاں گزار لیا، مجھے اچھا لگا تم لوگ میرا خیال رکھنے کے لیے آئے، لیکن اب مجھے اس مکان کو کرائے پر دینا ہے، اس لیے تم لوگ جتنی جلدی ہو سکے اپنا بندوبست کہیں اور کر لو، فریال نے کہا اور پلٹ کر جانے لگی تو اچانک مجید اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیا کہا بھابھی؟ اپنا بندوبست کہیں اور کر لوں؟ یہ میرے مرے ہوئے بھائی کا گھر ہے اور مجھے اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، آپ تو بالکل بھی نہیں۔ مجید کی آواز میں ہٹ دھرمی تھی۔ فریال اچانک پلٹی۔ یہ مرے ہوئے بھائی کا گھر ضرور ہے، مگر یہ تمہارے والد کا گھر نہیں ہے۔ انہوں نے جو گھر بنایا تھا اسے بیچ کر تم سب نے اپنے اپنے حصے کر لیے، اس کے باوجود میرے شوہر نے اپنے حصے میں سے ہی ساس کو بھی اپنے پاس جگہ دی اور چھوٹے دیور امجد کو بھی۔ ابھی بھی میں اس کا خرچ اٹھا رہی ہوں، تمہارا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ فریال نے دل کڑا کر کے سخت لہجہ کیا تھا، مگر دیور اچانک آگے بڑھایا۔ وہ چوڑا چکلا اور مضبوط انسان تھا۔ فریال گھبرا گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر فریال کا بازو دبوچا اور بولا، اتنی جرت کہ باہر کی آئی ہوئی لڑکی مجھے میرے گھر سے نکالنے کی کوشش کرے، ابھی بتاتا ہوں کہ نکلتا کون ہے، چل اٹھا اپنا سامان اور نکل جا گھر سے باہر۔ فریال دم بخود رہ گئی، مگر اس کے دیور نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دیں۔ اس نے فریال کو بازو سے دبوچا اور سیدھا لے جا کر گیٹ کے باہر تقریباً پھینک دیا۔ بچیاں اندر کمرے میں تھیں، دیور لپکتا ہوا ان بچیوں تک گیا اور انہیں بھی یہ کہہ کر ان کے ہاتھ سے پکڑ کر گیٹ کے باہر تقریباً لے جا کر پھینک دیا کہ ان کا باپ مر چکا ہے، اب ان کا اس گھر پر کوئی حق نہیں، یہ گھر اس کا اور اس کی بیوی کا ہے۔ دیورانی نے جلدی جلدی الٹے سیدھے ایک بیگ کے اندر فریال کے کپڑے ٹھونسے اور اسے بھی وہاں اس کے پاس لے جا کر پٹخا۔ اب یہ گھر ہمارا ہے، آئندہ اس گھر کے اندر قدم بھی مت رکھنا، دیورانی مطمئن انداز میں کہتے واپس اندر مڑ گئی تھی۔ بیٹھے بٹھائے اسے بنا بنایا گھر مل گیا تھا، بھلا اسے اور کیا چاہیے تھا۔ شام کی تاریکی چاروں جانب پھیلنے لگی تھی۔ فریال کے تھوڑے سے حواس بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ پوری سنسان گلی میں اور کوئی نہیں تھا، صرف چند بچے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دیور نے تو اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ فریال نے بری طرح سے دروازے کو پیٹا، یہ میرا گھر ہے، یہاں سے باہر نکلو، میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر اندر والے لوگوں نے تالا لگا لیا تھا، اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ گھنٹہ بھر تک فریال دروازہ پیٹتی رہی، مگر کوئی نہ نکلا۔ اسے امید تھی کہ امجد واپس آئے گا تو وہ اسے دیکھ کر اندر لے جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی تو فریال نے لپک کر دیکھا، وہ امجد تھا۔ باہر کیوں کھڑی ہیں بھابھی؟ امجد نے سرسری سا پوچھا تو فریال رو پڑی۔ مجید بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا گھر ہے، فریال نے امجد کو بتایا۔ امجد چند لمحے تک انہیں دیکھتا رہا اور اسی پل دروازہ کھلا اور اندر سے مجید باہر نکلا۔ اس عورت کی مکارانہ باتیں مت سنو امجد، تمہیں یاد ہے نا کہ 1 مہینے بعد تمہاری شادی ہے، شادی کے تمام اخراجات ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری شادی کروں تو خاموشی سے گھر کے اندر آ جاؤ اور اس عورت کو اندر مت آنے دینا۔ مجید نے امجد کو کھلی دھمکی دی۔ وہ بھی لالچی انسان تھا، چند لمحے تک تو بھابھی کو دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مجید کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ فریال زور زور سے رونے لگی، لیکن اس کی وہاں سن کون رہا تھا۔ مجید نے دوبارہ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ دونوں بچیاں سہم کر ماں سے لپٹی ہوئی تھیں، وہ بھی رو رہی تھیں۔ نہ جانے فریال کتنی دیر انہیں لیے وہاں کھڑی رہتی کہ گلی میں چند آوارہ کتے نکل آئے۔ کتے بچیوں کو دیکھ کر غرانے لگے۔ دونوں بچیاں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئیں اور رونے لگیں۔
امی پلیز یہاں سے چلیں، امی کہیں اور چلیں، یہ کتا ہمیں کاٹ لے گا۔ وہ بچیاں خوفزدہ ہو رہی تھیں۔ فریال نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہاں جاتی؟ شادی کے بعد والدین کا انتقال ہو گیا تھا، بہن بھائی کوئی تھے نہیں، ایسے میں اس کے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ فریال نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا کہ اس مجبور وقت میں اس کے پاس اور کچھ نہ سہی تو رات بسر کرنے کے لیے ٹھکانہ ہی مل جائے۔ شاید قبولیت کی گھڑی تھی کہ فریال کی دعا قبول ہو گئی۔ فریال کی نظر 2 مکان چھوڑ کر سامنے خالی پلاٹ پر پڑی، جہاں کچھ عرصہ پہلے آنے والے جھونپڑی لگا رکھی تھی۔ خانہ بدوش تو وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن ان کی لگائی جھونپڑی خستہ حالی میں ابھی تک وہاں لگی ہوئی تھی۔ موسم خراب ہونے لگا، تیز ہوا کے جھکڑ فریال اور اس کی معصوم بچیوں کے جسم چیرنے لگے۔ وہ لپک کر دونوں بچیوں کو گود میں اٹھائے اس جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ خستہ حال تھی لیکن مضبوطی سے بنائی گئی تھی۔ یہاں اندر تیز ہواؤں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ فریال نے دونوں بچیوں کو سینے سے لگایا اور اندر مٹی سے ہٹے ہوئے فرش پر دونوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہے چلے جا رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے جھونپڑی کو رہنے کے قابل بنایا اور دونوں بچیوں کو لے کر نکل گئی۔ محلے کے آس پاس امیر افراد کی ایک آبادی تھی۔ فریال نے وہیں کا رخ کیا۔ چند گھروں میں پھرنے کے بعد بالآخر اسے 2-3 گھروں میں کام مل گیا، برتن دھونے اور کپڑے دھونے کا کام، جن سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ تو پال ہی سکتی تھی۔ فریال کو جو بھی دیکھتا حیران رہ جاتا۔ اس قدر خوبصورت اور کم عمر لڑکی اور بدترین زندگی گزارنے پر مجبور تھی، صرف اس لیے کیونکہ اس کے اپنوں نے اس کے سر سے چھت چھین لی تھی۔ دن دھیرے دھیرے گزرنے لگے۔ سامنے والے گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ فریال کو اندازہ ہو گیا کہ مجید نے امجد سے شادی کا جو وعدہ کیا تھا وہ اسے پورا کرنے والا ہے۔ کوئی اس کی مدد کو نہ آیا تھا، اسے اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ محلے بھر سے لوگ روزانہ فریال کے گھر جاتے، جہاں امجد کے لیے ڈھولکی رکھ دی گئی تھی۔ فریال کو تنخواہ ملنے میں بھی کئی دن تھے۔ اس کے گھر ایک روز کھانا پکتا تو ایک روز فاقہ ہوتا۔ وہ بیچاری جن گھروں میں کام کرنے جاتی، وہاں مالکن اگر اپنے بچوں کا بچا ہوا کھانا دے دیتی تو فریال وہ گھر لا کر جلدی سے اپنی بچیوں کو کھلا دیتی، اور اگر کبھی کہیں سے کھانا نہ ملتا تو اس کی دونوں بچیاں بھوک سے ہی سو جاتیں۔ دن مشکل ضرور تھے، مگر فریال ہمت سے انہیں کاٹ رہی تھی۔ اگر اس روز وہ ہاتھ نہ ہوا ہوتا۔ 2 روز ہو گئے تھے فریال کو کسی کام والے گھر سے کھانے کے نام پر کچھ نہیں ملا تھا۔ اس روز خود اس کا بھی نکاہت کے مارے برا حشر تھا۔ وہ 3 گھروں کے برتن اور کپڑے دھو کر جب آخری گھر سے نکلنے لگی تو اس نے اپنی مالکن سے کہا کہ بی بی جی، فریج میں اگر تھوڑا سا کھانا رکھا ہے تو دے دیں، میری بچیاں بھوکی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، وہ انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے تنخواہ ملنے میں ابھی کافی وقت ہے، یا تو آپ مجھے کچھ پیسے ایڈوانس دے دیں۔ فریال کی بات سن کر مالکن منہ بنانے لگی۔ ایک تو یہ کام والیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ہی انہیں کام پر رکھو انہیں فوراً سے پیسے مانگنا یاد آ جاتا ہے۔ بی بی کام کرنا ہے تو کرو، نہیں تو مت کرو، اور فریج میں جو کھانا رکھا ہے وہ تمہارے صاحب کا ہے، انہوں نے آ کر کھانا ہے۔ مالکن نے فریال کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ وہ بیچاری خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ دونوں بچیاں امید بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہی تھیں کہ شاید وہ کچھ کھانے کو لے آئے، لیکن آج بھی فریال خالی ہاتھ واپس آئی تھی تو دونوں بچیاں بے بس ہو کر کبھی ادھر لیٹتیں اور کبھی ادھر، کبھی سامنے۔ فریال کے گھر سے شور سا بلند ہونے لگا، وہاں پر امجد کی مہندی کی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں جھونپڑی کی خستہ حال پردوں سے ٹکرائیں اور اندر آئیں تو فریال کی دونوں بچیاں بے چین ہو گئیں۔ فریال تو کمزوری کے مارے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، مگر دونوں بچیاں لپک کر گھر سے باہر نکل گئیں۔ سامنے گانے بج رہے تھے، شاندار طریقے سے مہندی کی رسمیں کی جا رہی تھیں، کئی ڈشز بنائی گئی تھیں جن کی دیگیں ملازم اتار اتار کر گھر کے اندر پہنچا رہے تھے۔ آ جاؤ چچی سے کہتے ہیں ہمیں بھی کھانا دے دیں، بہت بھوک لگی ہے، چچی کھانا دے دیں گی۔ فریال کی بڑی بیٹی نے چھوٹی کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں کے ہجوم کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر گھر میں تو عجیب منظر تھا، ہر ایک کو شاندار طریقے سے کھانا فراہم کیا جا رہا تھا، کیونکہ مجید نے امجد سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس گھر سے فریال کو نکالنے میں اس کی مدد کرے گا
تو اس کی خوب شاندار طریقے سے شادی کرے گا۔ فریال کی دونوں بیٹیوں کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ سامنے ہی میز کے اوپر چاولوں سے بھرا ایک ٹرے رکھا ہوا تھا۔ دونوں بچیاں لپک کر ٹرے کے پاس پہنچیں، شاید وہاں کے مہمان ابھی آ کر بیٹھے نہیں تھے۔ بڑی والے نے ہاتھ بڑھا کر ٹرے میں سے چمچ بھرا اور جیسے ہی اپنے منہ میں ڈالنے لگی، اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ بھکاریوں کی اولاد یہاں تک آ پہنچی ہے ہماری خوشیوں کو نظر لگانے کے لیے۔ نہ جانے ان فقیروں کو اندر گھسنے کون دیتا ہے۔ ان کی ماں خود تو چلی گئی مگر اپنی اولاد کو جاسوسی کرنے کے لیے یہاں ضرور بھیج دیتی ہے۔ دیکھو مجید، یہ کون آیا ہے؟ فریال کی دیورانی نے بچی کا بازو دبوچتے ہوئے اپنے شوہر کو آواز لگائی۔ فریال کا دیور مجید لپک کر آیا۔ امجد بھی اپنی شادی کی رسومات میں مشغول تھا مگر دیکھ سب رہا تھا۔ مجید نے ایک ایک تھپڑ دونوں بچیوں کو لگایا۔ کیا پتہ کرنے آئی تھی یہاں پر؟ ہاں، کیا دیکھنے کے لیے آئی تھی؟ ماں نے بھیجا ہے تمہیں؟ بچیاں رونے لگیں اور بار بار کہتی جا رہی تھی، نہیں چاچا، ہمیں بھوک لگی تھی، ہم نے کھانا نہیں کھایا 2 دن سے، اسی لیے یہاں پر آئی ہیں، امی نے نہیں بھیجا۔ مگر چاچا اور چاچی تو جیسے دیوانے سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے خوب مار پیٹ کر کے دونوں بچیوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ امجد سامنے کھڑا خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھتا رہا مگر آگے نہ بڑھا۔ دونوں بچیاں پہلے ہی بھوک سے بے حال تھیں۔ انہیں اتنا برا مارا گیا کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی پڑتی بامشکل اپنی ماں کے پاس پہنچیں۔ فریال نے جو بیٹیوں کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دل گویا ہاتھ میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ تمہیں کس نے مارا ہے؟ فریال نے بیٹی کے پھٹے ہوئے ہونٹ سے رستے ہوئے خون کو دیکھ کر کہا۔ چچی نے مارا ہے امی، ان کے گھر میں بہت سارے کھانے پکے ہیں لیکن ہم نے کھانا مانگا تو ہمیں نہیں دیا بلکہ مار کر بھگا دیا، بچی نے روتے روتے بتایا۔ فریال بے بسی سے اپنے لب کاٹ کر رہ گئی۔ اس نے دونوں بچیوں کو اپنے سینے سے لگایا اور بری طرح سے رونے لگی۔ یتیموں کے ساتھ اتنے ظلم پر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، جبکہ وہ گھر بھی اس کا اپنا تھا جہاں سے طاقتور مردوں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ پوری رات باہر شدید تیز ہوائیں چلتی رہیں۔ فریال بچیوں کو سینے سے لگائے مسلسل روتی رہی۔ وہ تھکی ہاری بھوک سے نڈھال بچیاں ماں کی گود میں چھپ کر سو گئیں۔ فریال رب سے شکوے کرتی رہی، شاید اس کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ فریال کے گھر میں مہندی کی تمام رات ناچ گانا کرنے کے بعد جب تمام افراد سوئے تو کسی کو ایک دوسرے کی بھی خبر نہ رہی۔ مجید جس کمرے میں بے خبر سویا تھا اسی کمرے میں فرشتہ اجل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دائیں طرف والی دیوار تیز ہواؤں کے سبب اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور مجید کے اوپر آن گری۔ دیوار گرنے کے سبب چھت کا پورا ملبہ مجید پر آن گرا۔ وہاں صرف مجید ہی نہ تھا بلکہ اس کی بیوی بھی تھی۔ ملبہ کچھ اس کی ٹانگوں پر گرا، ان کے دل سوز چیخیں گونجی تو محلے والے لپک کر ان کے گھر کے آس پاس جمع ہو گئے۔ فریال بھی چیخیں سن چکی تھی، وہ بھی گھبرا کر اپنی جھونپڑی میں سے باہر نکلی۔ سامنے کا منظر ہی حیران کن تھا۔ فریال کو یاد آیا اس کے مکان کی یہ والی دیوار عرصہ ہوا خراب ہو چکی تھی اور اس کا شوہر اکثر ارادہ ظاہر کرتا تھا کہ اس مکان کو دوبارہ سے بنوانا ہے، لیکن شاید مجید کو اس چیز کا اندازہ نہ تھا، اسی لیے وہ اسی دیوار کے پاس سویا۔ گھر کے اندر سے آہو بکا اور چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سب لوگ ایک ایک کر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ فریال بھی گھبرا کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ دائیں طرف والا کمرہ مکمل طور پر گر چکا تھا۔ اس ملبے کے اندر مجید کے صرف پیر ہی نظر آ رہے تھے، باقی پورا وجود اندر دھس چکا تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ مر چکا تھا، لیکن ملبے کے اندر سے فریال کی دیورانی چیخنے چلانے کی مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لوگوں نے مشینری کو بلوا لیا کیونکہ اتنا بھاری ملبہ خود سے اٹھانا کسی کے بس میں نہ تھا۔ مشینری کو آنے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس پورے دوران فریال کی دیورانی چیختی چلاتی رہی اور معافیاں مانگتی رہی۔ مشینری آئی تو انہوں نے کھینچ کھینچ کر اسے باہر نکال لیا، مگر اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں مکمل طور پر چکنا چور ہو چکی تھیں۔ وہ زندگی میں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہی تھی۔ فریال افسوس سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ظلم کرنے والے آج خود مظلوم بنے بیٹھے تھے۔ مجید کی لاش کو نکال لیا گیا، وہ ملبے تلے بری طرح سے کچلی گئی تھی۔ فریال کی دونوں بیٹیاں سہمی ساتھ کھڑی تھیں۔
یہ یتیموں کی بد دعا تھی جو راتوں رات ان دونوں کو کھا گئی تھی۔ ایمبولینس ان دونوں کو لینے کے لیے آ گئی تھی۔ انہوں نے فریال سے پوچھا، یہ دونوں آپ کے کیا لگتے ہیں؟ فریال نے چند لمحے تک سوچا اور پھر کہنے لگی، یہ دونوں میرے کچھ نہیں لگتے۔ یہ صرف وہ ظالم ہیں جن کی رسی اللہ نے دراز کر رکھی تھی، لیکن آج ان کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ مجھے ان کی لاشوں کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنا دل مضبوط کر لیا تھا۔ ایمبولینس دیورانی کو اٹھا کر لے گئی اور مجید کی لاش کو بھی۔ فریال کی دیورانی کو سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا کیونکہ امجد نے اس کا علاج کروانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ فریال خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ امجد نے جو یہ دیکھا کہ گھر میں کھانا پکا کر دینے اور کام کاج کرنے والی کوئی عورت نہیں ہے تو خاموشی سے بھابھی کو آتا دیکھ کر قبول کر لیا، مگر فریال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ امجد کو بھی ساتھ نہیں رہنے دے گی۔ اس نے پولیس میں امجد کے خلاف رپورٹ لکھوا دی کہ وہ ناجائز طریقے سے اس کے مکان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کاغذات فریال کے پاس تھے۔ مجید نے جہاں چھپا کر رکھے تھے، فریال نے انہیں وہاں سے نکال لیا تھا۔ پولیس آئی اور امجد کو بھی پکڑ کر لے گئی۔ وہ جو شادی کے سہانے سپنے دیکھ رہا تھا، جیل میں اپنے دن رات کاٹنے لگا۔ فریال کو چند روز بعد تنخواہ مل گئی۔ اس نے تنخواہ میں سے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مکان کو گرا ہوا حصہ دوبارہ سے تعمیر کروایا۔ ہاتھ میں موجود سونے کی ایک انگوٹھی بیچ کر اس نے مکان میں کچھ مرمت کروائی اور درمیان میں ایک دیوار اٹھا کر آدھا حصہ کرائے پر دے دیا۔ اس کی مستقل آمدنی کا ذریعہ بن گیا اور اس کے بعد وہ محنت کر کے اپنے بچیوں کا پیٹ پالنے لگی۔ اس نے اب ہمت نہیں ہاری تھی۔ ظالموں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ فریال اور اس کی بیٹیاں اب ایک چھت تلے محفوظ تھیں۔